بےنظیر بھٹو نے ایک خط کے ذریعے اپنے قاتلوں کی نشاندہی کی تھی، لیکن بےنظیر بھٹو قتل کی تحقیقات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے اس ضمن میں کوئی اقدام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ حزب اختلاف کی رائے ہے کہ بےنظیر بھٹو کی جانب سے اپنے قاتلوں کا انکشاف محض ایک سیاسی بیان تھا۔ اس میں سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں، وہ بےنظیر صاحبہ بھی ڈیو رسپیکٹ ٹو ہر، شہید جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل لیڈر تھی۔ کچھ حلقوں کی رائے ہے کہ بےنظیر مرحومہ کی طرف سے نامزد کردہ قاتلوں کی گرفتاری ایک مکمل عدالتی تحقیقات کے بغیر نامناسب ہوگی۔ بےنظیر صاحبہ کا جو ناموں کی نشاندہی ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن وہ فیصلہ کن نہیں ہے۔ البتہ ان کی تفتیش ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اب تک ہونے والی تحقیقات کا ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کو دیے گئے اپنے پہلے بیان سے انحراف کرتے ہوئے سابق سی پی او راولپنڈی سعود عزیز نے شاید قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کا براہ راست فائدہ ایم آئی کے سابق چیف ندیم اعجاز کو ہوا ہے، جنہیں جائے حادثہ دھلوانے کے الزام کا سامنا تھا۔ یہ سعود کا بیان پڑھ کر مجھے بھی یہ شبہ ہوا کہ یہ ایسے بات نہیں ہے، لیکن اب اس نے والنٹریلی کیا ہے تو اب وہ والنٹریلی جواب دے گا۔ بےنظیر کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا دیکھنے والی عوام ایک خوشگمانی کی بنیاد پر سوال اٹھاتی ہے کہ کیا حکومت چھوٹے افسران کے ذریعے بڑے قاتلوں کو پکڑنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے یا پھر پھندے میں فٹ آنے والی گردن تلاش کی جا رہی ہے۔ جب نتیجہ نکلے گا تو اس کے اوپر کامنٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مچھلی بچی یا نہیں بچی۔ مگر ساتھ ہی یہ تاریخی حقیقت بھی ہے کہ کسی بھی عالمی رہنما کے سیاسی قتل کا معمہ تاریخ کے اوراق میں سوالیہ نشان ہی رہا۔ کہ چھوٹوں سے ہی پوچھ کے آپ آگے بڑھتے ہیں، تو شاید وہ یہ بھی طریقہ جو پاکستان میں کامیاب ہوا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، مگر پولیٹیکل مرڈرز میں آج تک نہیں ہوا۔ سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر عوام اور سیاسی کارکنوں کا اتفاق ہے کہ بےنظیر بھٹو کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری مسند اقتدار پر فائز ان کی اپنی جماعت پر عائد ہوتی ہے۔ لیاقت علی خان سے بےنظیر اور درمیان میں کئی سیاسی رہنماؤں کے قتل کے واقعات ابھی تک سربستہ راز ہیں۔ سنجیدہ حلقوں کا سوال ہے کہ کیا یہ ریاستی کمزوری کی وجہ سے ہے یا پھر کہانی کچھ اور ہے۔ نوشین یوسف، ڈان نیوز، اسلام آباد۔